بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس کے اندر منافقین جو کافروں سے دوستی کرتے تھے اور خاص کر یہودیوں سے ان کی دوستی تھی، کفار سے دوستی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی مذمت بیان فرمائی تھی۔ اور آج کا جو درس ہے اس کے اندر ایمان والوں کا طریقہ ذکر فرمایا کہ ایمان والے کافروں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں، کیسا طریقہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنا، یاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور قرآن کریم میں واضح طور پہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ تعلقات تجارت کے اور اسی طریقے سے لین دین کے اور اسی طرح ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ اس سے الگ چیز ہے، اور دلی دوستی کافروں سے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی کو آج کے جو درس ہے، آخری جو آیات ہیں سورہ مجادلہ کی، اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون، اے مخاطب تم ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پاؤ گے، یوادون محبت کرتے ہوئے یا دوستی کرتے ہوئے، کن سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور ان کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے محبت رکھیں یا ان سے دوستی رکھیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان کیوں نہ ہو۔ گویا ایمان والا اس کی محبت اور اس کی دوستی کی کسوٹی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دشمن سے بھی دوستی رکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وعدے کر دیا کہ مخاطب تو پائے گا ہی نہیں ایسے بندے کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، جیسے تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان بھی چھوڑ دیے، بھائی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے باپ ماں سب کو ہی چھوڑ دیا۔ جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا منافق باپ آپ کے بارے میں گستاخانہ کلمات ادا کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو مت مارنا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ارحم امہ کہا گیا ہے، امت میں سب سے رحیم، سب سے نرم دل، ان کے والد ابو قحافہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی رحیم اور نرم ہیں، وہ بھی نہ رک سکے اور ایک تھپڑ اپنے والد کو مارا، وہاں جا کے گرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، منع فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، اپنے باپ کو نہیں مارنا۔ تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے موقع پہ جنگ ہو رہی ہے، ان کا والد جراح جو مشرک ہے بار بار طاق میں آتا ہے ان کے سامنے کہ کسی طرح ان کو ماروں، اور ابو عبیدہ پیچھے ہٹتے ہیں کہ میرے والد کو نہ لگ جائے۔ جب وہ بار بار سامنے آیا تو ابو عبیدہ نے ان کو قتل کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافروں سے دوستی کریں؟ عام کافروں سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی دلی دوستی جو صرف مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ اور یہی چیز مفسرین فرماتے ہیں کہ فاجر، فاسق، اور اسی طریقے سے وہ مسلمان جو دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھا جائے۔ اسی لیے احادیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھ پر کسی فاسق فاجر کا احسان نہ ڈالنا۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار۔ فرمایا کہ یہ فاسق فاجر آدمی جو ہے اس کا احسان مجھ پہ نہ ڈالنا، کیونکہ ایک شریف آدمی اس پر جب احسان کیا جاتا ہے تو احسان کرنے والے سے وہ محبت رکھتا ہے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے میرے دل میں ایسی محبت بھی نہ آئے کہ میں اس کے احسان کے نیچے دب جاؤں اور میرے دل میں اس کا احترام اور محبت آ جائے، یا اللہ اس سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اور مسلمان، اس کی محبت اور دوستی کا معیار اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے جو لوگ محبت رکھ رہے ہیں، دین اسلام پہ جو کاربند ہے، انہی سے دلی دوستی رکھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں
یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور دلی دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ کو بناتے ہیں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ رکھا ہے، یعنی ایمان تحریر کر دیا ہے کہ یہی ایمان والے لوگ ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، کس سے؟ نور سے، یا روح سے مراد ایک ایسا نور ہے کہ جب وہ انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان ہدایت کے تقاضوں پہ ظاہری طور پہ عمل کرتا ہے اور باطنی طور پہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نور انسان کے دل میں آئے گا تو ظاہری طور پہ انسان ہدایت کے تقاضوں پہ بھی عمل کرے گا اور باطنی طور پہ اس کا نتیجہ اس کو سکون بھی حاصل ہوگا، اور اصل چیز یہی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہی تو سکون ہے جو حیات کو جلا بخشتا ہے، اسی لیے اس کو روح ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں روح سے، یعنی کس سے؟ ایک ایسے نور سے جو ان کے دل کو روشن کرتا ہے اور ان کو اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر ان کو عطا کیا گیا، آخرت میں جو انعامات ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ رب العزت ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس زمین کے بارے میں بتایا کہ وہ زرخیز ترین زمین ہے، نہروں والی، چشموں والی۔ جیسے ہم کہیں کسی بھی زمین کو دیکھ لیں اپنے علاقے کی یا باہر کی جو انتہائی زرخیز ہو، اللہ رب العزت نے اس سے تشبیہ دی، وہاں نہریں ہیں، وہاں چشمے ہیں، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو ان کو عطا کی جائے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، گویا اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرما دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اور خوش ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ہاں اور کچھ مانگتے ہو اور کچھ تمہیں ملے، تو جنتی کہیں گے اے اللہ آپ نے سب چیزیں تو عطا کر دی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے جو آپ ہمیں دیں گے؟ اس وقت یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ جب یہ اعلان ہوگا تو جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ وہ ساری خوشی جو جنت میں تھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے ہمیشہ راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور یہ کس طرح ملا؟ شروع میں کیا عقیدہ ذکر کیا گیا؟ کافروں کو دوست نہیں بنانا، اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، فاسق فاجر کو دلی دوست نہیں بنانا۔ گویا یہ ایک چیز ذکر کی، اس کے کتنے سارے انعامات ذکر کر دیے کہ اس کا بھی انجام جنت ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کے لشکر ہیں۔ اس سے پہلے شیطان کا لشکر ذکر کیا تھا، اولئک حزب الشیطان، وہ منافق جو یہودیوں سے اور کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنی معیشت سنوارتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کو کہا گیا کہ یہ حزب الشیطان ہے۔ اور یہاں ان کو کہا جا رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کے لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو کہ اللہ کا جو لشکر ہے وہ فلاح پانے والا ہے، اور فلاح کا مطلب یہ ہے کہ آخر جو پوری کامیابی ہے وہ انہی کو ملنے والی ہے۔ سورہ مجادلہ کے بعد یہ سورہ حشر شروع ہو رہی ہے، اور قد سمع اللہ جو پارہ ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں سب مدنی صورتیں ہیں۔ سورۃ المجادلہ بھی یہ مدنی تھی اور سورۃ الحشر بھی مدنی ہے۔ سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے یہود پہ جو عذاب آیا ہے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جلا وطنی اور آخرت کے اندر دوزخ کا عذاب۔ اور دنیا کے اندر جلا وطنی یہ اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے فرمائے، صلح کے معاہدے، امن کے معاہدے۔ اسی میں بنو نذیر نام کا ایک قبیلہ بھی تھا، یہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پہ یہ لوگ رہتے تھے، ان کے قلعے بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی یہی معاہدہ فرمایا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 2 قتل ہو گئے، 2 کافر قتل ہو گئے، تو ان کی دیت ادا کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا کہ سارے مسلمان کچھ تھوڑے تھوڑے کر کے دیں، ان کی دیت دیں، اور بنو نذیر چونکہ وہ بھی صلح میں شامل ہے لہذا وہاں بھی تشریف لے گئے تاکہ ان کو بھی کہا جائے کہ اس دیت میں حصہ ڈالیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر تشریف لے گئے تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، ایک مکان جو دیوار تھی اس کے پاس بٹھا دیا، کہنے لگے آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم ابھی پورے قبیلے سے دیت کے جو پیسے آپ نے کہے وہ جمع کر کے لے آتے ہیں۔ انہوں نے یہاں یہ کام کیا اور ادھر سازش یہ تیار کی کہ اس دیوار کے اوپر ایک بندے کو کھڑا کر دیا، اس کا نام عمر آتا ہے،
اور اس کو یہ کہا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جائیں، اوپر سے پتھر لڑکا دو، یہ شہید ہو جائیں۔ پورا منصوبہ تیار تھا، وہ شخص بھی تیار ہو گیا، پتھر بھی موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اسی دوران جبرائیل امین آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ یہود نے یہ سازش کی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور واپس تشریف لے آئے، اور وہاں جا کے ان کو پیغام دیا کہ تم نے صلح نامہ توڑ دیا ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے، لہذا تمہیں 10 دن کا وقت دیا جاتا ہے، یہاں سے جہاں جانا چلے جاؤ، 10 دن کے اندر چلے جاؤ۔ اب یہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا، انہوں نے جانے کی تیاری شروع کر دی کہ اب تو ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سردار، یہ پہنچ گیا وہاں اور جا کے کہنے لگا ایسے کیسے جاؤ گے، یہیں پہ رہو، میرے 2000 جنگجو ہیں، اگر آپ لوگوں کو کچھ ہوا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی اس کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے پیغام بھجوایا ہم نہیں جاتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ جب 10 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پوری فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا، اور جب محاصرہ کر لیا، عبداللہ بن ابی منافق ہوتے، بزدل ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں آیا ان کی مدد کو۔ اب ان کو پتہ چلا کہ ہم تو صحیح پھنسے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اقرار کیا کہ ہم چلے جائیں گے، آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی۔ اس میں بھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ سختی والا معاملہ کیا گیا جو آگے آیات کے اندر آئے گا، لیکن بہرحال بنو نذیر کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ بنو نذیر کے سارا کا سارا قبیلہ چلا گیا، صرف 2 لوگ مسلمان ہو کے رہ گئے۔ اس میں ایک وہ شخص بھی تھا جو پتھر کے اوپر کھڑا تھا، جس نے پتھر گرانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دے دی، اور ایک اور شخص تھا، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرما دی۔ بنو نذیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ ایسا قبیلہ تھا کہ اس کے سارے بڑے توریت کے عالم ہوتے تھے، حافظ اور عالم ہوتے تھے۔ اور اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ منورہ تشریف لائے تو تورات کے بڑے عالم موجود تھے، اور یہ اس لالچ میں مدینہ منورہ آئے تھے کہ آخری نبی جب یہاں پہ آئیں گے تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ عالم تھے سارے بڑے ان کو پتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کہاں آئیں گے، کیسے ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تو پھر ان کے اندر وہی پرانا حسد جاگ گیا، اور ایمان لانا تو دور، انہوں نے الٹا سازشیں شروع کر دی۔ انہی کا یہاں پہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ العزیز کا معنی غالب بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ الحکیم، اور وہ فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جلد بازی والا نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ہم نے 7 دن میں پیدا کیا، ان کی تو صفت ہے کن کہہ دیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو 7 دن میں کیوں پیدا کیا؟ جلد بازی نہیں ہے، کسی بھی اہم کام کے لیے جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد یہ بنو نذیر کا آگے قصہ شروع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں یعنی یہودی ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا لاول الحشر، پہلے حشر میں، یعنی یہ ان کے اوپر سب سے پہلا حشر تھا، پہلی دفعہ میں نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے اس میں لطیف اشارہ موجود ہے کہ دوسری دفعہ بھی انہوں نے نکلنا ہے۔ یہ تو پہلی دفعہ مدینہ منورہ سے بے دخل کیے گئے، اور دوسری دفعہ بھی کہیں سے بے دخل کیے جائیں گے۔ لہذا جب یہ لوگ گئے، کچھ لوگ تو خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ لوگ شام چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورے جزیرہ عرب کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا، سب کو بھگا دیا گیا۔ یہ دوسرا حشر تھا ان کے اوپر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے حشر کا ذکر کیا کہ بنو نذیر والوں کی جو سازشیں تھیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بنو نذیر نے اس سے پہلے بھی معاہدہ توڑا، جیسے غزوہ احد کے بعد کعب بن اشرف جو ان کا سردار تھا، یہ اپنے 40 آدمی لے کے مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں جا کے قریش کے سرداروں کے پاس ان کے 40 آدمی لے کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے قسمیں کھائی کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو کچلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی نے جا کے اس کو قتل کر دیا۔
پورے قبیلے کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد جب یہ دوسری سازش انہوں نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، تو پھر بنو نذیر کو ہی بے دخل کر دیا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اسی کو ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارے تو خیال میں ہی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے قلعے موجود ہیں، طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، تمہیں تو اس کا گمان ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے قلعے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک طرف مسلمانوں کا بھی یہ گمان تھا کہ بنو نذیر جیسا قبیلہ جو صدیوں سے وہاں پہ آباد ہے کیسے نکلے گا، نکل ہی نہیں سکے گا۔ اور دوسرا ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہماری فوج ہے، ہمارے قلعے ہیں، ہمیں کون یہاں سے نکال سکتا ہے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ان کو دوسرے کیا نکالتے، ایسا رعب پڑا کہ خود ہی نکل بھاگے اور اپنے گھر بھی تباہ کر گئے اور خود ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ اور فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دہشت کاری کر دی، رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن کے اندر یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ نہیں گئے۔ اس کے بعد بھی ان کا محاصرہ کر دیا گیا اور ان کو یہی کہا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو اونٹوں پہ لے کے چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی جو دروازے ہوتے تھے وہ تک نکال لیے، کباڑ تک نکال لیے، کھڑکیاں دھکے سب نکال لیے، ایسی لالچ بھی، وہ سب کے سب جمع کر کے یہ وہاں سے چلے۔ اور اسی طریقے سے ان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درختوں کو آگ لگائی گئی، قلعے کو پھر بھی آگ نہیں لگائی گئی، قتل عام پھر بھی نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ بار بار آگ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بار بار دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آج کے دور کی کوئی فوج ہوتی تو کیا حشر کرتی، پورا قلعہ تباہ، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ڈول سڑک کے اس کے باوجود اللہ کے رسول کو عزت احترام سے بے دخل کر دیا کہ جاؤ، چلے جاؤ، جو کچھ لے کے جا سکتے ہو ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی جو آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں، جو دیدہ عبرت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ ظاہری اسباب میں تو نظر آ رہا تھا بڑے بڑے قلعے ہیں، فتح کیسے ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتے، صحابہ بھی یہی سوچ رہے تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ہی رعب ڈال دیا، وہی قلعے ان کو ڈرونے لگنے لگے، وہی قلعے ان کو قبریں لگنے لگی اور ان کو بھاگنا پڑا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھیں رکھنے والے لوگوں، اس سے تم عبرت حاصل کرو۔